बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह मऊद 1 मार्च 1903। चूँकि आज के दिन भी आर्या समाज का जलसा था और कसरत से लोग इस जलसे में शामिल हुए थे कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब की ज़ियारत होगी, मगर जब उनको मालूम हुआ कि मुबासा की ख़बर गलत शाया की गई है तो अब वो लोग हज़रत की ज़ियारत के लिए बाज़ तो मस्जिद में आते रहे और बाज़ शहर में आकर मिले। उनमें से बाज़ ने फिर दरख्वास्त की कि आप जलसे में आकर कुछ गुफ्तगू करें। इस पर हज़रत अक़दस ने इरशाद फरमाया, मजहबी बातों को इल्मी रंग में बयान करना चाहिए और ये तब हो सकता है कि जब इंसान को ज्ञान हासिल हो, वरना बिला सोचे समझे कह देने से कुछ नतीजा नहीं निकला करता। हर एक मज़हब में खुली खुली बात और ज्ञान की बात होती है। जब तक इंसान नफ्स को साफ करके बात न करे तो ठीक पता नहीं लगता। आजकल हार जीत को मद्देनज़र रख कर लोग बात करते हैं, इससे फसाद का अंदेशा होता है। बार बार जिहाद, तलाक, कसरत इज़्दिवाज को पेश किया जाता है, हालांकि उनके बुज़ुर्ग सब ये बातें करते आए हैं। यहाँ के आरिया हमेशा मेरे पास आते हैं और सवाल जवाब भी होता है, लेकिन आपस में नाराज़गी कभी नहीं होती। बाज़ दफ़ा बात अपने महल पर चस्पा कही जाती है, लोग उसे गलत फहमी से गाली ख्याल कर लेते हैं। उनको यह इल्म नहीं होता कि गाली और बरमहल बात में फ़र्क क्या कर सकें। बात यह है कि जब इंसान पूरे अपने पुराने अक़ीदे पर जमा हुआ होता है तो उसके अक़ीदे को जब दूसरा बयान करता है तो उसे गाली ख्याल करता है। इस मौके पर एक हिंदू ने कहा कि आपने बाज़ जगह गालियाँ दी हुई हैं। हजूर ने फरमाया, कोई ऐसी बात पेश करो जो अपने महल पर चस्पा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़ुबानी तकरीरें अच्छी नहीं हैं और तहरीर पेश करता हूँ कि हर एक पढ़कर अपनी अपनी जगह पर राय कायम कर ले और जो उसका जी चाहे कहे। चुनाचे इस मौके पर हज़रत अक़दस ने इस हिंदू को निस्सीम दावत नई तसनीफ़ दी कि तुम उसे देखो और बतलाओ कौन सी बात है जो अपने महल पर चस्पा नहीं है। क़ब्ल ज़ोहर हज़रत अक़दस की ज़ियारत के लिए काशी राम वेद लाहौर से और बाज़ार लोग तशरीफ़ लाए। हज़रत अक़दस ने उनको मुखातब करके इरशाद फरमाया, इख्तिलाफ़ मज़ाहिब का जो खुदा ताला ने अपनी हिकमत अमली से रखा है ये भी उम्दा चीज़ है, इससे इंसानों की अक्ल बढ़ती है। दुनिया में अगर किसी मामला में इत्तिफाक भी करते हैं तो उसकी बारीक दर बारीक जुज़ियों तक पहुँचना मुहाल हो जाता है और जुज़ी दर जुज़ी निकलती चली आती है। तबादला ख़यालात के लिए मजमू में तकरीरें करनी भी अच्छी चीज़ हैं, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में ऐसे महज़ब लोग बहुत ही कम हैं, बल्कि नहीं हैं, जो आराम और अमन के साथ अपने मुखालिफ राय सुन सकें। मैंने ख़ुद ये चाहा था और मेरा इरादा है कि कादियान में एक जगह ऐसी बना दें जहाँ मुख्तलिफ लोग मज़ाहिब के जमा होकर अपने अपने मज़ाहिब की सदाकत और ख़ूबियों को आज़ादी से बयान कर सकें। मैं देखता हूँ कि अगर इजहार हक़ के लिए मुबाहसे और तकरीरें हों तो बहुत अच्छी बात है, मगर तजर्बे से साबित हो गया है कि उनमें फितना फसाद का मज़न्ना होता है। इसलिए मैंने इन मुबाहसों को छोड़ दिया है। मुमकिन है 2-4 आदमी ऐसे भी हों जो सब्र और नरमी के साथ अपने मुखालिफ की बात सुन लें, लेकिन कसरत ऐसे लोगों की होगी जो अवामुन नास में से होते हैं और वह अपने मुखालिफ के मुँह से एक लफ्ज़ भी अपने मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकते, खा वो कितना ही नरम क्यों ना हो। चूँकि जब मुखालिफ बयान करेगा तो कोई ना कोई लफ्ज़ उसके मुँह से ऐसा निकल सकता है जो उसके फ़रीक़ मुखालिफ की गलती के इजहार में होगा और इससे आवाम में जोश फैल जाता है। ऐसी जगह तो तब अमन रह सकता है जब समझाने वाला और समझने वाला इस तरह बैठें कि जैसे बाप बेटे में कोई बुराई देखता है और उसको समझाता है तो वह नरमी और सब्र से उसको सुन लेता है। ऐसी मोहब्बत की कशिश से अलबत्ता फ़ायदा होता है। गैज़ व गज़ब की हालत में ये उम्मीद रखना कि कोई फ़ायदा हो खाम ख्याल है। अब मुश्किल आकर ये पड़ी है कि एक तो दीन के इख्तलाफ ही है, फिर इस पर एकाक़ हक़ लोगों की गरज नहीं रही, बल्कि बुग़्ज़ व इनाद में इस कदर तरक्की की गई है कि अपने फ़रीक़ मुखालिफ का नाम भी अदब या इज़्ज़त से लेना गुनाह समझा जाता है। मैं देखता हूँ कि बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी से बात करते हैं। पहले हिंदू मुसलमानों में ऐसे ताल्लुकात थे कि बिरादरी की तरह रहते थे, अब ऐसा तफरका पैदा हुआ है कि वो अंदरूनी कशिश जो एक दूसरे में थी बाकी नहीं रही है, बल्कि तासुब और दुश्मनी बढ़ गई है। पर जबकि कोई हिस्सा उन्स और कशिश का ही बाकी ना हो और हार जीत मकसूद हो तो फिर इज़हार हक़ किस तरह हो सकता है।
اظہار حق کے واسطے ضروری ہے کہ تعصب سے اندر خالی ہو اور بغض اور اناد نہ ہو۔ ست است کے نرنے کے لیے بحث کا تو نام بھی درمیان میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ بحث کو چھوڑ دے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں اور یہی میرا مذہب ہے کہ ایک اور غلطی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کسی مذہب پر حملہ کرتے وقت وہ اتنا غور نہیں کرتے کہ جو حملہ ہم کرتے ہیں اس مذہب کی کتاب میں بھی ہے یا نہیں، مسلمہ کتب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی شخص کی ذاتی رائے کو لے کر اس کو مذہب کی خبر بنا دیتے ہیں۔ ہم بہت سی باتوں میں آریہ مذہب کے خلاف ہیں اور ہم ان کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو وید پر نہیں لگاتے، ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ہاں، پنڈت دیانت پر ضرور لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ ہم تو اس عقیدے کے خلاف کہتے ہیں جو شائع کر دیا گیا ہے کہ یہ آریہ سماج کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح پر آریوں کو اگر کوئی اعتراض کرنا ہو تو چاہیے کہ وہ قرآن شریف پر کریں یا اس عقیدے پر جو ہم نے مان لیا ہو اور اس کو شائع کر دیا ہو۔ یہ مناسب نہیں کہ جس بات کو ہم مانتے ہی نہیں خواہ خواہ ہمارے عقیدے کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے، کیونکہ بہت سے فرقے ہو گئے ہیں۔ اس لیے جس نے ایک اصول مان لیا ہے اس پر اعتراض کرنا چاہیے۔ اس لیے مباحثے کے وقت کتاب کا نام لے، تفسیروں اور بھاشوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اختلاف ہے۔ اگر اس اصل کو مد نظر رکھا جاوے تو سامعین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب تک کتاب کو کسی نے سمجھا اور پڑھا ہی نہیں، اس پر اعتراض کرنے کا حق کس طرح رکھ سکتا ہے؟ مذہب کے معاملے میں یہ ضروری بات ہے کہ مانی ہوئی اصل پر بحث کریں، اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ کل کتابیں پڑھی جائیں، اس کے لیے تو عمر بھی وفا نہیں کر سکتی۔ مناظرین نے لکھا ہے کہ فروعات میں بحث کرنا ہی فضول ہے۔ فروعات کی مثال تو لشکر کی ہے جس کے افسر اصول ہیں، جب اصول میں فیصلہ ہو جاوے تو فروع میں خود ہو جاتا ہے، جیسے جب افسر مارا جاوے تو سپاہی خود تابع ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی بات نہیں کرتا جب تک خدا تعالیٰ کی اجازت نہ دے۔ اگر میں نے مباحثے میں جانا ہوتا تو یہ کتاب نسیم دعوت شائع نہ کرتا۔ فرمایا مباحثہ اصول پر ہونا چاہیے جو بطور بحث کے ہیں، اور چونکہ عام مجموع میں حق کو مشتبہ رکھا جاتا ہے، انسان ضد اور تعصب سے کام لیتا ہے۔ میں نے خدا سے عہد کر لیا ہے کہ اس طریق کو چھوڑ دیا جاوے۔ یہ کتاب نسیم دعوت میں نے اصول مباحثہ کے لحاظ سے لکھی ہے اور اسی طریق سے جو میں نے پیش کیا ہے بحث کی ہے۔ جو ہم کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم سے تو گالیوں کی قوت ہی کھو دی ہے۔ کس کس کی گالی کا جواب دیں؟ 2 مارچ 1903 جب آریہ صاحبان تشریف لے گئے تو کچھ اور صاحب آئے، ان کے سوالات کا جواب حضرت اختص نے ذیل کے مختصر فقرات میں دیا۔ باوجود اختلاف رائے کے حق کی روح رعایت رکھنا، اس بات کو آپ کتاب نسیم دعوت میں دیکھیں گے۔ خدا نے اب ہم سے گالیوں کی قوت ہی دور کر دی ہے اور نہ ہم ہر ایک کو الگ الگ جواب دے سکتے ہیں۔ اب کروڑا آدمی گالی دے رہے ہیں، کس کس کو جواب دیں؟ میرا تعلق آریہ سماج سے ہے نہ ویس سے، کیونکہ ویس سے میں واقف نہیں ہوں۔ صبح کی سیر۔ صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میرے ایک دوست نے لکھا ہے کہ تم تو حج کرنے کو گئے ہو مگر ہمیں بلا دیا ہے۔ فرمایا اصل میں جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں ان کی خدمت میں دین سیکھنے کے واسطے جانا بھی ایک طرح کا حج ہی ہے۔ حج بھی خدا تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے اور ہم بھی تو اس کے دین اور اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کے واسطے آئے ہیں۔ ایک شخص کی طرف سے انت منی وانا من کا جو حضرت کا الہام ہے اس پر اعتراض پیش ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ انت منی کے معنی ہیں کہ تیری نشو و نما مجھ سے ہے، اور وہ انا من کا یعنی جب خدا کی عظمت و جلال ایک وقت کم ہو جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ ایک بندے کے ذریعے اسے دنیا پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس وقت خدائی کا جلوہ اس معمور کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں، یعنی میرا جلال تیرے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کشف میں دیکھا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشف میں دیکھا تھا کہ دجال اور مسیح موعود اکٹھے طواف کر رہے ہیں۔ اصل میں طواف کے معنی ہے پھرنا۔ تو طواف 2 ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک تو رات کو چور پھرتے ہیں یعنی گھروں کے گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک چوکی دار طواف کرتا ہے۔ مگر ان میں فرق یہ ہے کہ چور تو گھروں کو لوٹنے اور گھروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور چوکی دار ان گھروں کی حفاظت اور بچاؤ اور چوروں کے پکڑنے کے واسطے طواف کرتے ہیں۔ یہی حال مسیح موعود اور دجال کے طواف کا ہے۔ دجال تو دنیا میں اس واسطے پھرتا ہے
اور یہ چاہتا ہے کہ تا دنیا کو خدا کی طرف سے پھیر دے اور ان کے ایمان کو لوٹ لیا جاوے، مگر مسیح موعود اس کوشش میں ہے کہ تا اسے پکڑے اور مارے اور اس کے ہاتھ سے لوگوں کے دین و ایمان کے متاع کو بچاوے۔ غرض یہ ایک جنگ ہے جو ہمارا دجال سے ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو مبشرات کثرت سے ہوتے ہیں اور بعض کو بہت کم بلکہ بالکل ہی نہیں؟ فرمایا اصل میں اللہ تعالیٰ نے طبائع مختلف پیدا کی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایمانی قوت ہی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ اسے کسی نشان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا نشان دیکھا تھا، یا کون سا خواب آیا، یا کوئی بشارت ہوئی تھی جس سے انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا؟ اگر ان کا کوئی خواب یا بشارت وغیرہ ہوتی تو اس کا ذکر حدیث شریف میں ضرور ہوتا۔ وہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، راستے میں واپسی پر انہوں نے ایک شخص سے پوچھا اپنے شہر کی کوئی نئی بات سناؤ۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے آپ کو آگاہ کیا۔ فوراً بے چون و چرا مان لیا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حالات دیکھے ہوئے تھے۔ وہ بخوبی آگاہ تھے کہ یہ شخص کاذب یا مفتری نہیں۔ ان کو پہلی واقفیت اور عقل سلیم نے آپ کو فوراً قبول کر لینے پر مجبور کیا۔ زمانے کی حالت کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، وقت تھا، ضرورت تھی، ایک صادق نے خدا کی طرف سے الہام پا کر دعویٰ کیا، فوراً مان لیا۔ اصل میں نشانات کی ضرورت بھی کمزور ایمان کو ہوتی ہے، کامل ایمان کو نشان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے واسطے خدا کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے۔ جتنا جتنا خدا سے انسان قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ مصائب، شدائد اور بلاؤں سے دور ہوتا ہے۔ جو خدا کا مقرب ہوتا ہے اسے کبھی خدا کے قہر کی آگ نہیں کھاتی۔ دیکھو انبیاء کے وقت میں وبائیں اور طاعون سخت ہوتے رہے مگر کوئی بھی نبی ان عذابوں میں ہلاک نہیں ہوا۔ صحابہ کے وقت میں بھی طاعون پڑا اور بہت سے صحابہ سے شہید بھی ہوئے، مگر اس وقت وہ صحابہ کے واسطے شہادت تھی کیونکہ صحابہ اپنا کام پورا کر چکے تھے اور اعلیٰ درجے کی کامیابی ان کو ہو چکی تھی، اور نیز وہ کوئی تحدی کا وقت بھی نہ تھا، اور مرنا تو ہر انسان کے ساتھ لازمی لگا ہوا ہے۔ اسی ذریعے سے خدا تعالیٰ کو ان کی موت منظور تھی، ان کے واسطے شہادت تھی۔ مگر جب کسی عذاب کے واسطے پہلے سے خبر دی جاوے کہ خدا آسمان سے اپنی ناراضگی کی وجہ سے قہر نازل کرے گا، تو ایسے وقت میں وہ وبا رحمت نہیں اور شہادت نہیں ہوا کرتی بلکہ لعنت ہوا کرتی ہے۔ پس خدا کی طرف دوڑو کہ اسی کے پاس معالجے ہیں اور بچاؤ کے سامان ہیں۔